کوئی ضرورت ہو بیان کرو، میں وہاں جا سکتا ہوں جہاں تم نہیں جا سکتے. اس طرح سے جب جب انبیاء اکرام پر وقت پڑا تو کہتے رہے اللہ کا حاجتن اللہ کا حاجتن اللہ کا حاجتن. لیکن جب آمنہ کے لال مسجد اقصی سے آگے بڑھے اور جب آگے بڑھے تو مختلف مقامات سے ہو کے گزرے، جنت کے دروازے پہ پہنچے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جنت کے دروازے پر پہنچ کر جنتی حوروں نے آپ کا استقبال کیا. سبحان اللہ. اور ترانہ کون سا تھا، نعرہ کون سا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. آپ بھی بول دیجئے جنت کی حوروں کا ترانہ ہے، ذرا دور سے بولیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. ارے معلوم ہو نبی کے دیوانے بیٹھے ہوئے. سبحان اللہ. یہ نبی کے چند غلام ہی کافی ہے. سبحان اللہ. نبی کے جب چنگیز خان بغداد کو ہلاک کرنا آیا، توجہ فرمائیں، جب چنگیز خان بغداد کو تباہ کرنے اور برباد کرنے کے لیے آیا، چنگیز خان جو کھوپڑیوں کا اتار کے مینار بنایا کرتا تھا، جب یہ بغداد کو تباہ کرنے کے لیے آیا تو لوگ دوڑ کے بزرگ کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضور چنگیز خان آ رہا ہے، دعا فرما دی. تو آپ کے پاس ایک کٹورا رکھا ہوا تھا، پیالہ. آپ نے اس پیالے کو الٹا فرما دیا اور فرمایا جاؤ. لوگ چلے گئے. چنگیز خان کا جاسوس بغداد تلاش کرتا رہا مگر اسے بغداد نہیں ملا. سبحان اللہ. بغداد نہیں مل پایا، تلاش کرتا رہا. کہنے لگا جی جاسوس نے جا کر خبر دی کہ جی جناب روئے زمین پر اس وقت بغداد نہیں ہے. تو چنگیز خان بولا پھر بغداد کہاں گیا؟ کہا مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے تلاش کر لیا، مجھے بغداد نہیں ملا، اور بھیج دیجئے، اوروں کو بھی نہیں مل پائے گا. بہرحال ارادہ کینسل کیا، پھر چلا گیا. پھر اپنے جاسوس کو بھیجا، کہا دیکھاؤ بغداد کا حال کیا ہے. دیکھا تو بغداد ہے. سبحان اللہ. دیکھا دور سے بولو یار. سبحان اللہ. دیکھا تو بغداد موجود ہے. خبر دی بغداد ہے، کہا چلو بغداد کی طرف. فوجوں نے کوچ کیا، خیمے ڈال دیے. لوگوں کو معلوم ہوا حضور چنگیز خان پھر آ گیا ہے. لوگ پھر پہنچے بزرگ کے پاس، کہنے لگے حضور وہ تو پھر آ گیا ہے، آپ کے پاس وہی پیالہ رکھا ہوا تھا، اسے پھر الٹا کر دیا اور آپ نے فرمایا جاؤ. لوگ چلے گئے. جاسوس نے دیکھا بغداد پھر غائب ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیسری مرتبہ پھر اس نے جاسوس بھیجا، بغداد ملا، اور پھر چڑھائی کے ارادے سے آیا. لوگ پھر آئے، کہنے لگے بزرگ سے کہا دعا فرما دیجئے. دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، دعا میں بڑا اثر ہوتا ہے. دعا خود بھی مانگنی چاہیے اور دوسروں سے بھی کرانا چاہیے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. رب نے فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا تو میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ کرتا، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. مانگنا چاہیے رب سے، بزرگوں سے دعا کرانی چاہیے. تیسری مرتبہ جب پہنچا، خیمے لگے، جاسوس کو بھیجا اور لوگ آئے بزرگ کے پاس. حضور چنگیز خان پھر آ گیا. تو آپ نے اپنا پیالہ لیا اور الٹا کیا. آواز آئی اے میرے بندے اب پیالہ الٹا کر یا سلٹا کر، اب یہ قوم نہیں بچے گی. توجہ ہے؟ آواز آئی اب پیالے تیرے الٹے، پیالہ کرنے سے بغداد نہیں چھپے گا. مولا اب وجہ کیا ہوئی کہ پیالے کا اثر ختم ہو گیا. آواز آئی نہ تیرا اثر ختم ہوا ہے نہ پیالے کا اثر ختم ہوا ہے. ہم نے اس قوم کو، اس برادری کو، ان لوگوں کو ہم نے مہلت دی تھی، تو نے دعا کی. ایک مرتبہ دعا کی، تیری دعا قبول کی. دوسری مرتبہ دعا کی مگر تیری دعا قبول کی. کیا ان لوگوں میں سے کسی کے حالات زندگی بدلے؟ کل بھی یہ بہرہ روی کا شکار تھے، آج بھی ہے.
کل بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، آج بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کل بھی یہ جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کل بھی یہ دھوکہ دیتے تھے، آج بھی دھوکہ دیتے ہیں، کل بھی یہ قرآن کی تلاوت کے لیے تیار نہیں تھے، آج بھی تیار نہیں ہے۔ تو اے میرے بندے سن لے، میں نے تیری 2 مرتبہ تو دعا قبول کی ہے، اور جس قوم کے لیے تو نے دعا کی انہیں بچا لیا، لیکن یہ قوم اپنے حالات سے بعد نہیں آئی، نہیں سدھری، لہذا اب اس قوم کو نہیں بچا سکتا، اس قوم پر عذاب آئے گا۔ اے میرے حضرات، میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ جب نبی پاک مسجد اقصی سے پرواز کرتے ہوئے اوپر پہنچے، براق پہ سوار ہو کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے جب گزرے اور آپ پہنچے جنت کے دروازے پر، سبحان اللہ،